السلام علیکم جی۔ آج عمران خان صاحب نے خطرناک ہونے کا پہلا قدم اٹھا لیا اور انہوں نے لوگوں کے سامنے آ گئے۔ میلسی جگہ ہے جو کہ ضلع وہاڑی ہے، اور ضلع وہاڑی جو ہے اس کی اہمیت آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر، کہ ضلع وہاڑی میں جتنی کپاس پیدا ہوتی ہے اتنی پورا صوبہ سندھ کپاس پیدا کرتا ہے۔ تو کپاس کا وہ مرکز ہے۔ وہاں پہ کھڑے ہو کے جناب عمران خان صاحب نے کیا کچھ فرمایا ہے، بد زبانی، مخالفین کا مذاق اڑانے، انہیں مختلف نام دینے کے حوالے سے تو عمران خان صاحب بھٹو صاحب کی سنت پہ عمل پیرا رہے، اور انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کو جن مختلف الفاظ سے پکارا میں آپ کو وہ بتاتا چلوں، اور ہر وہ بات جن کا اشارہ ان کی طرف اپنی طرف جاتا تھا، جس میں اولاد باہر ہونے سے لے کے اور پیسے جو ہیں وہ کسی اور کے اکاؤنٹ میں منگوا کے استعمال کرنے تک، یہ تمام پہلو ایسے ہیں جو اشارہ جناب عمران خان صاحب کی ذات والا بابرکات کی طرف جاتا ہے۔ بھئی جمائمہ نے اگر اپنے سابقہ ہسبینڈ کو بنی گالا خریدنے کے لیے پیسے بھجوانے تھے تو اس نے راشد خان کے اکاؤنٹ میں کیوں نہیں بھجوائے؟ انہوں نے جناب عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ میں براہ راست کیوں نہیں بھجوائے؟ بھائی ان کے پاس تو 100 جسٹیفیکیشنز ہو سکتی تھیں کہ میری بیوی نے بھیجے ہیں، راشد خان کی تو وہ بیوی نہیں تھی۔ تو راشد خان کو پروکسی کے طور پہ استعمال کرنے والا جو ہے، جس کے اپنے بچے باہر جو ہے وہ خیرات پہ پڑ رہے ہیں، وہ چور اور ڈاکو ہونے کا اور لوٹنے کا تانا دے رہا تھا، جبکہ شوکت خانم کے اوپر بہت بڑے سوالات کھڑے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ جو آنے والے پیسے ہیں اب تو ان کی انٹرنیشنل بھی ہونے والی ہے شروع۔ عمران خان صاحب نے ہر وہ بات کی جس کا اشارہ ان کی طرف تھا، لیکن پہلے آج میں نے چونکہ پوری تقریر سن کے نوٹس لیے ہیں تو اس لیے ذرا وہ سن لیجئے انہوں نے اپنے مخالفین کو کن کن ناموں سے پکارا۔ جناب نواز شریف کو انہوں نے بھگوڑا کہا، عمران خان مولانا فضل الرحمان مدلہ علیہ تعالیٰ کو فضل ڈیزل کہا، اس کے بعد نواز شریف کو مجرم نمبر 1 بھی کہا، اس کے بعد وہ جو ہے شہباز شریف، اس کو کہا کہ جی وہ اسے جہاں پہ کوئی بوٹ ملتا ہے وہ پالش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میرا خیال ہے خان صاحب وہ جناب بھی یہی کام پشاور والے کا کرتے ہیں، اور اس کے لیے تو آپ نے پوری اپنی حکومت اور اپنے تعلقات اور سارا کچھ داؤ پہ لگا دیا ہے۔ یار میرا مطلب ہے کہ نہیں، لیکن ان کو کہنا نہیں ہے سر، کہنا کوئی نہیں ہے، بندہ جو لا دیتی لوئی تو پھر کی کرے گا کوئی، جو مولا جدو انہوں نے سارا کچھ لا دیتا۔ لیکن پہلے میں آپ کو پڑھ دوں۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے اور کیا، ہاں یہ بھی کہا۔ پھر انہوں نے آج جو ہے وہ اردو لغت کو کچھ نئے الفاظ، ایک نیا لفظ دیا، یہ جو 2 نئے الفاظ دیے، میں ایک پہ میں نے شاید غور اب کیا، لیکن دوجا تو آج انہوں نے پہلی دفعہ میں نے ان کے منہ سے سنا براہ راست، شاید میں بہت دیر کے بعد ان کی تقریر سن رہا تھا، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، خاتم النبیین وہ ادا نہیں کر سکتے، بدبخت آدمی ہیں، اس لیے میرے آقا پسند نہیں کرتے کہ ان کا یہ لقب جو ہے اس کے منہ سے ادا ہو۔ میں یہ کہنے میں حق بجانا ہوں، نہیں تو پڑھ دے، ٹھیک ہے، پسند نہیں کرتے۔ ہمارے ایک یہاں کے احمدی تھے، وہ بہت نامور وکیل تھے، قادیانی تھے، وہ کرنے گئے، عمرہ کرنے گئے تو انہوں نے جو کعبہ شریف کی رسومات ہیں وہ پوری کی پوری ادا کر لی، ٹھیک ہے، اور جیسے ہی وہ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو بڑا مشہور واقعہ ہے لاہور میں، اگر آپ ہائی کورٹ میں یا لاہور بار میں کسی بھی سینئر وکیل سے پوچھیں تو وہ آپ کو سنائے گا۔ تو وہ جب مدینہ شریف کی طرف روانہ ہوئے تو ایک دم ان کی گاڑی کا دروازہ کھلا اور وہ اپنی سیٹ سے اٹھا کے جیسے کوئی باہر پھینکتا ہے ایسے گرے، اور ان کی وہیں پہ ڈیتھ ہو گئی، اور یوں ان کی مسز جو تھیں وہ ڈیڈ باڈی لے کے واپس آ گئی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے بعض چیزوں سے میں اپنے تمام تر اعمال میں سیکولر ہونے کے باوجود بھی میں اس بات کے اوپر بلیو رکھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں وہ ادھر سے منظوری نہیں ہوتی۔ یہ بھی ادھر سے منظوری ہے کہ یہ خاتم النبیین کا لفظ استعمال نہ کر سکے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ ادا نہ کر سکے۔ آج اس نے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ بھی نہیں کہتا وہ، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے پہلی دفعہ کان میں پڑا کہ یار اسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے کی بھی توفیق نہیں ہے۔
مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی بھی نان مسلم بھی کہہ سکتے ہیں یار، کہہ لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کی زبانیں بند کر دی جاتی، ٹھیک ہے، یہ ان میں سے ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اس کے بعد جناب اللہ آپ کا بھلا کرے، خاتم النبیین، اس کے بعد روحانیت، خطرناک، ٹھیک ہے۔ حدیبہ، یہ حدیبیہ ہے، یہ بہت اعلیٰ مقام ہے، یہ مسلمانوں کی فتح کا نشان ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے مسلمانوں کو 2 قدم پیچھے ہٹ کے آگے فتح کی طرف 4 قدم پھر آگے بڑھ گئے اور پھر رکنے نہیں پائے۔ حدیبیہ بڑا امپورٹنٹ ہے، صلح حدیبیہ والا معاہدہ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، سمبلائز کرتا ہے۔ کس دن موقع ملا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جو میرے ناقص علم میں ہے، لیکن وہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے حدیبیہ نہیں بول سکتے، موصوف حدیبہ نہیں بول سکتے، وہ نہ صرف کہ اپنا نام اس کو لینے دینے کی اجازت نہیں ہے، لینے کی اجازت نہیں دیتے، بلکہ اپنے شاعر سے بھی محروم کر دیا کہ تم ہمارے جو شاعر ہیں ان کا بھی نام نہیں لے سکتے۔ اور اس کا فالوور یا اس کا بھونپو یا اس کا ترجمان شہباز گل کہہ رہا تھا کہ جناب بلاول بھٹو کو اردو نہیں آتی، اجے قیامت نہیں آئی۔ خیر میں یہ الفاظ میں نے نوٹ کر لیے، میں نے کہا کہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ اچھا مولانا کو انہوں نے وزن کے حوالے سے بھی ٹونٹ کیا کہ ان کا تو وزن بہت زیادہ ہے، اب دین کے نام پہ انہوں نے پیسے بنائے۔ حضرت وہ آپ سے کہہ سکتے ہیں جناب عمران خان صاحب کہ آپ نے ماں کو بیچا ہے، مری ہوئی ماں کی لاش کو بیچا ہے اور اس کے نام کے اوپر آپ نے پیسے بنائے، کہہ سکتے ہیں نا، ہاں ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا کوئی بات ایسی نہیں کی، بچوں سے لے کے اسپتال تک جو مڑ کے ان کے منہ کے اوپر تراخ کر کے نہ بجتی ہو۔ شروع کرتے ہیں جی، انہوں نے کہا کہ جب ملک ملا ہمیں تو وہ دیوالیہ تھا، کھاد ہم دنیا سے 5 گنا قیمت پہ دے رہے ہیں جناب والا۔ اس وقت پاکستانی روپے میں 9000 روپیز کی پر بیگ یوریا کا مل رہا ہے، اور آپ پاکستان کے سب سے زیادہ کاٹن پیدا کرنے والے ضلع میں کھڑے ہو کے کسانوں کو بتا رہے تھے کہ ہم عالمی قیمت سے 5 گنا کم قیمت کے اوپر کھاد دے رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نظر کے اندر عالمی قیمت جو ہے وہ 15,000 روپے ہے، کیونکہ کہیں پہ بھی اس وقت یوریا کی بوری جو ہے کنٹرول پرائس کے اوپر بھی جو آپ کو دینے کی بات کرتے ہیں وہ 2800 اور 3000 پہ بات کرتے ہیں۔ چلیں آپ کے خیال میں 14,000 قیمت ہے، ایسا نہیں ہے، 9000 ہے۔ اور اس وقت پنجاب کے اندر اب تو خیر یوریا ڈالنے کا موسم ہی گزر گیا، اسی لیے آپ نے امپورٹ کر لی ہے نا 1 لاکھ ٹن چائنا سے، کہ کسی کی دیہڑی لگ جائے آپ کی کسی ATM مشین کی، لیکن اس وقت بھی 2800 سے 3000 سے کم کے اوپر کھاد دستیاب نہیں ہے۔ اور ایکچوئل قیمت تو اس کی میرا خیال ہے کہ 1800 روپے ہے۔ چلیے کوئی بات نہیں، آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب مہنگائی دنیا بھر کے اندر مہنگائی کا طوفان آ گیا، مہنگائی کا طوفان آیا تو پھر ہماری جگہ بھی آ گیا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ امریکہ میں 40% مہنگائی ہوئی، برطانیہ میں نہیں، امریکہ میں 46 سال بعد مہنگائی ہوئی، برطانیہ میں 26 سال، اور پھر وہ سارا کچھ انہیں جو لکھ کے دیا گیا تھا وہ بیچارے بتا رہے تھے۔ اور وہ مجھے مراسی یاد آ گیا، مراسی کا پتر آیا نا، تو اس نے کہا بیٹا آج تیرا رزلٹ تھا تو کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ وہ چودھریوں کا منڈا بھی فیل ہو گیا، مطلب چودھریوں کا لڑکا بھی جو ہے وہ بھی فیل ہو گیا۔ اس نے کہا اچھا، اس نے کہا وہ جو بڑھئی ہیں ترخان ہیں ان کا لڑکا بھی فیل ہو گیا۔ اس نے کہا اچھا، اس نے کہا کہ وہ جو ہمارے علاقے کے اندر جو کوچوان ہے اس کا بیٹا بھی فیل ہو گیا۔ اس نے کہا اچھا، تو اس نے کہا بیٹا تیرا کیا بنا؟ نے کہا میں کوئی ارشمیدس کا پتر ہاں، میں بھی فیل ہو گیا۔ ٹھیک، تو وہ بتا رہا ہے کہ ادھر بھی مہنگائی ہے، ادھر بھی مہنگائی ہے۔ وہ ماما اپنی سنا، وہ میں کوئی سب سے بڑا سپر تھا، یہاں پہ بھی مہنگائی ہے یار، ویسے حد ہے، ایمان سے حد ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا جی اچھا اس میں انہوں نے کمپیریزن کیا کہ ہمارے دور کے اندر پیپلز پارٹی کے مقابلے میں، پیپلز پارٹی کے دور کے مقابلے میں، اور مینشن کیا 2008 سے 12 والے دور کے اندر مہنگائی کم تھی اس کے نسبت۔ کمپیریزن تو تیرا نواز شریف نہ دے، اپنے آپ کو تو نواز شریف کے ساتھ کمپیریزن کرتے تو 2013 سے 18 والا کہتے ہوئے موت پڑتی ہے، وہ بھی کمپیئر کر دینا یہاں پہ۔ میں نے کہا نا ہر چیز اس کی طرف اشارہ کر رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد نا جناب انہوں نے زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا،
اس کے باوجود کہ یہ شخص کہتا رہا ہے کہ پاکستانی عوام ٹیکس نہیں دیتے، ٹیکس چور ہیں، اس نے کہا اس تقریر میں کہا کہ پاکستانیوں نے، عوام نے زیادہ ٹیکس دیا اور میں نے زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا۔ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ پٹرول اور ڈیزل کی قیمت آدھی بڑھی ہے دنیا کے اندر، ڈبل قیمتیں ہو گئی ہیں۔ پھر آج ایک انہوں نے نیا تعارف کروایا، میرے اندر خون ہے، جب تک میرے اندر خون ہے۔ یہ کیا ہوا یار؟ یہ میں تقریباً جو ان کے ہاں جانگلی زبان بولی جاتی ہے نا میاں والی کے علاقے میں بڑی معذرت چاہتا ہوں، لیکن ہمارے ہاں مستعمل یہی لفظ ہے، اس کو ہم جانگلی کہتے ہیں۔ یہی ایک پٹی ہے، یہ پٹی چلتی ہوئی جھنگ سے اور یہ ہڑپا سے اور یہ ستلج کے کنارے تک جاتی ہے، جس میں یہ زبان کنسنٹریٹڈ ہے۔ اس کے اندر بھی کوئی ایسا ایکسپریشن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پنجابی جو سینٹرل پنجاب کی پنجابی ہے، اس اور سرائکی کے درمیان کا ایک مکس ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی یہ بہت حد تک بولی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور سرگودا بھی اپنا، ٹھیک ہے، وہاں پہ بولی جاتی ہے۔ تو اس کے اندر یہ جب تک میرے اندر خون ہے، اچھا نہیں، 2-3 دفعہ انہوں نے یہ بات دہرائی کہ جب تک میرے اندر خون ہے۔ ہاں، جو لوگ خون آدمی کے اندر کب کم ہوتا ہے؟ یا تو اس کو کوئی جگر کی بیماری لگ جائے تو خون، حکماء اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ خون بنانا کم کر دیا ہے جسم نے، یا پھر بندہ نشہ کرنا شروع کر دے تو پھر اس کے اندر خون کم ہو جاتا ہے۔ اب ہمیں نہیں پتا کس وجہ سے ان کے اندر خون کم ہونے کا خطرہ ہے، تبھی تو انہوں نے 2 دفعہ دھمکی لگائی کہ جب تک میرے اندر خون ہے تب تک میں ان کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ اور پھر انہوں نے روس کا بھی حوالہ کیا۔ ویسے زیادہ ٹائم وہ ڈرون کی وضاحت میں لگے رہے۔ میلسی کے اندر کسی ڈرون کا کوئی ذکر نہیں ہے، میلسی کے اندر زراعت کا ذکر تھا، اور زراعت کے حوالے سے آپ نے بات کرنی تھی۔ زراعت کے حوالے سے انہوں نے کوئی شروع میں بتایا کہ جناب کسان کو اتنے 1000 روپے زیادہ ملے، اور پر ایکڑ بھی نال بولنا سی ہو مطلب کہ کپاس کے کسان کو 80,000 روپیہ پر ایکڑ زیادہ ملے، ٹھیک ہے، وہ پر ایکڑ بولنا سی ہو نا، وہ 80,000 زیادہ ملے، مطلب ہے کہ ایک وہ 80,000 تو جب ہمارا کسان جو ہے وہ پھٹی اٹھا کے گھر میں لاتا ہے تو راستے میں وہ جو بانٹتا ہے، خیرات کرتا ہے، وہ اس سے زیادہ تو وہ اس کی خیرات کر دیتا ہے۔ اگر پوری فصل میں سے اس کو آپ کہہ رہے ہو کہ 80,000 روپے زیادہ ملے، پر ایکڑ نہیں بولا اس نے۔ اور میں منتظر رہا کہ کسی ایک جگہ پہ کسی ایک آئٹم کے ساتھ تو پر ایکڑ بول دے، نہیں بولا۔ کیا حالت ہے نا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ وہ جیسے اس کے فالورز ویسا وہ جو کہے گا اس کے اوپر ناچ کے مرنے والے ہو جائیں گے۔ میں مشورہ مفت دے رہا جے اوپر نال پر ایکڑ بھی بولنا سی، جناب لطیفہ بنا بیٹھے نے اپنا، ٹھیک ہو گئے۔ اس کے بعد نا جناب اللہ آپ کا بھلا کرے، پھر انہوں نے بتایا کہ جی وہ روس کے خلاف ووٹ نہیں دیں گے کیونکہ روس جو ہے وہ یہ ہے۔ اس کے لیے میں ایک الگ ولاگ، بلکہ 2-3 ولاگ کرنا چاہ رہا ہوں، میں اس کو ادھر ہی چھوڑتا ہوں۔ میں نے ٹارگٹ کیا ہوا تھا لیکن مصوف نے تقریر کر دی، میں نے یہ باقاعدہ نوٹس لے کے رکھے ہوئے ہیں کہ میں نے اس کے اوپر ایک ولاگ کرنا، میں ہیڈ لائن لکھ لیا کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور کوئی زیادہ آج یہ پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد میں نے کوئی تقریر رپورٹ کی ہے۔ آگے چلتے جی۔ اب ڈرون کا مصوف نے میلسی کے اندر بتا دیا، اور اللہ آپ کا بھلا کرے مقصود چپڑاسی کا بھی ذکر کیا اپنا۔ اس کے بعد جناب 1600 کروڑ کہنے سے چونکہ زیادہ بات بنتی ہے، 16 ارب کہنے سے زیادہ بات نہیں بنتی، وہ بھی کر دیا۔ اور پھر مصوف نے یہ بھی بتایا کہ جب یہ آئے، جب ان کا دور شروع ہوا تو ملک پہ قرضہ 8,000 ارب روپے تھا، اور جب یہ گئے تو اس وقت 30,000 ارب روپے چھوڑ گئے۔ تو ماما اپنا تو 50,000 ارب کراس کر گئی، وہ بھی اگے داستا نا، اتھے آگے رو گیا۔ میں نے کہا نا جو بات اس نے آج کی ہے وہ ہر وہ بات کا توڑ ایسا تھا جو اس کے منہ کے اوپر تھپڑ لگ پڑ رہا تھا، اور میں انجوائے کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ عمران خان صاحب کی پوری تقریر رہی ہے، اور آخر میں انہوں نے دھمکی لگائی کہ جب میں عدم اعتماد ناکام کر کے کامیاب ہو جاؤں گا تو پھر میں جو تمہارے ساتھ کروں گا کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ تو بھائی جان یہ جو ہے میں اب کیا کروں، جن کے ساتھ آپ نے کرنا ہے وہ جانے اور آپ جانے، لیکن آج کی تقریر کی باڈی لینگویج بہت ڈیسپریٹ تھی۔ ایک بکھرا ہوا اور ہارا ہوا شخص جو ہوتا ہے وہ سامنے کھڑا ہوا تقریر کر رہا تھا۔ یہ میرے اپنے کومنٹس ہیں، میں آخر میں کنکلوڈ کر رہا ہوں اس کو۔ ایک بکھرا ہوا اور ہارا ہوا شخص جو تھا وہ یہ کومنٹ کر رہا تھا، اس کے علاوہ الفاظ ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ تقریر کے اندر پازز بہت زیادہ لے رہا تھا، بار بار نوٹس کو پڑھ رہا تھا، اور چونکہ میرا خیال ہے اینک نزدیک کی لگانی پڑتی ہے تو بہت مشکل پیش آ رہی تھی اسے پڑھنے کے اندر۔ اس کے علاوہ
اس نے اپنے اس کو پہلو کو بد زبانی سے کور کرنے کی کوشش کی، لیکن میرے خیال میں، میری رائے میں، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، بات نہیں بنی۔ اور بات بنتی بھی تو کیسے بنتی نا، کہ جب آپ چور اور ڈاکو اور لٹیرے کہہ رہے ہو اور ان کے پاس ہی اور ان کے ساتھ ملے ہوئے لوگوں کے ساتھ ہی جا کے ہاتھ ملا رہے ہو اور ان سے اپنی حکومت کی بھیک مانگ رہے ہو، تو بات میں اثر کہاں ہونا تھا؟ تو یہ تھی جی ایک ملغوبہ سی تقریر، ایک جو تھی تمام وہ باتیں کروائیں کسی نے ان سے، جس نے ان کو تقریر لکھ کے دی، جو کہ ان کے اپنے اوپر منطبق آتی تھیں۔ وہ یاد آ گیا، کسی نے کہا تھا کہ جب آپ کسی کی طرف انگلی کا اشارہ کرتے ہو تو 3 انگلیاں آپ کی طرف بھی اشارہ کر رہی ہوتی ہیں۔ چلیں یہ تو نیوٹرل ہو گیا نا، امپائر کو تو نیوٹرل ہونا چاہیے، ہویا کوئی نہیں تھے ویسے، لیکن یہ 3 انگلیاں آپ کی طرف بھی اشارہ کر رہی ہوتی ہیں۔ بس یہ کال یاد آیا تو میں نے کہا کہ اپنی سنڈے کے اس لمحے آپ کی خدمت میں اس تقریر کا پوسٹ مارٹم کر کے پیش کیا جائے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔